اچھے اشعار جس میں حضور کے حسن کا تذکرہ ہو۔ مرچا کی زمین ہے، یہ دلدار نگر کا بیلٹ ہے، غازی پور ضلع ہے، ایک طرف بہار کی وادی ہے، ایک طرف اتر پردیش کا دل موجود ہے، اور تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار کمسار کے علاقے میں یہ جو جلسہ ہوا کرتا ہے یہ ایک نئے قسم کا ایک تہوار ہے جو اس علاقے والوں کے گھروں میں خوشی کی صورت میں جشن غریب نواز کے موقع پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے آپ میری بات سنیں، آج کے دور میں لوگ 500 روپے 1000 روپے اپنے بچوں کو دے کے بھیجتے ہیں، موبائل کی ایجنسی والوں کے پاس بھیجتے ہیں، اور کبھی کبھی بھیجتے ہیں کہ اس انجینئر کے پاس جاؤ، گھر کے ایک نقشے کے بارے میں معلومات کرو۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میاں حضور تشریف فرمائے، میں ایک بات بتاتا ہوں، پہلے ہوتا کیا تھا، مائیں اپنے بچوں کو 10 روپے دے کر کے اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پاس بھیجا کرتی تھی، اور وہ بچہ امام کے پااس جاتا تھا تو امام صاحب پوچھتے بیٹے کیا کرنے آئے ہو، تو 10 روپے کی نظر پیش کرتے ہوئے بولتا امی نے بھیجا ہے، امی نے کہا ہے کہ حضرت سے جا کے اتنا پوچھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے۔ وہ بچہ پوچھتا حضور صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے لب و رخسار کیسے تھے، حضور کی پیشانی کیسی تھی، حضور چلتے کیسے تھے۔ جب امام صاحب بچے کو بتاتے تو بچہ خوش ہو کر کے اپنی ماں کے آنچل سے آکے لپٹ جاتا، امی جان مجھے آج پتا چلا ہے کہ حضور کی آنکھیں تھیں ایسی تھیں، حضور کے لب ایسے تھے، حضور کا ذقن مبارک ایسا تھا۔ شاعر کہتا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ابھی تک یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے یہاں تک اپنے آپ کو بشمول میں شامل کرتا ہوں، ابھی تک یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا کہ ہم کسی سے پوچھے کہ حضور کتنے حسین ہیں۔ وہ موبائل میں اریاں تصاویریں دیکھ کر کے، میک اپ کے ڈپلیکیٹ چہروں کو دیکھ کر کے اوریجنلٹی سے دور ان لوگوں کو دیکھا ہے جن لوگوں نے حسن کو نیلام کیا ہے، اس سے ہم نے محبت نہیں کی جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ حسن کی ڈلیوری فرمائی۔ میری بات یاد رہے کہ آج آپ سنیں یا نہ سنیں یہ باتیں حقیقت ہیں۔ یہ 20 25 50 سال کے نوجوان بزرگ اب تک ہم ان میں شامل ہیں یہ سوچ نہ سکے کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ 2 سے 2.5 منٹ کی ایک بات بتا دوں، اس کے بعد میں نعرہ لگاؤں گا، آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے ناز سنوں گا۔ کوئی زور سے بولے نہیں، ہنگامہ نہ کرے، بازاری بات نہ کرے، ٹھیک؟ آپ نہیں سنیں گے، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میری گفتگو جیسے بھی ہے بے ڈر طریقے سے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کا تساہلی کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، دونوں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ سنیں بھائی بیٹھے توجہ سے سنیں کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ ہم 40 سال کے ہو سکے آج تک نہ پتا چلا ہمیں کہ حضور کتنے حسین ہیں۔ مدینہ شریف کی زمین میں ایک بچہ ابو قرصافہ نام کا، وہ یہودی کا بیٹا تھا، مدینہ شریف کی مبارک وادیوں سے جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ جیسے اس نے حضور کو دیکھا، آنکھیں مین کے حضور کو دیکھنا شروع کیا، اللہ کے نبی کے قریب آیا، اس نے کہا آپ ہیں کون؟ میرے آقا فرماتے اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، جسے بھوک لگے میرے چہرے کو دیکھ لے، جسے پیاس لگے میری آنکھوں کو دیکھ لے، میں یتیموں کا سہارا ہوں، بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا ہوں، اس زمین پر جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں۔ الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ ابو قرصافہ کہتا ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ وہ 6-7 سال کا، آپ 40 سال کے ہیں، سروس کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی پوسٹ پر آپ قابض ہیں، سن لیں اس بات کو۔ وہ 7-8 سال کا ابو قرصافہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا۔ اپنی خالہ کے گھر میں رہتا تھا۔ ابو قرصافہ کہتا ہے میں گھر واپس چلا گیا، رات میں جب سونے کا وقت آیا تو تکیے میں حضور کو یاد کر کے رونے لگا، اتنے آنسو گرے کہ تکیے کا وزن بڑھ گیا۔ صبح ہوئی تو خالہ کی بکریاں لے کے میں مدینے کے جنگل کی طرف گیا نا، تو بکریوں کو اللہ بھروسے چھوڑ دیا، بکریوں کو اللہ بھروسے چھوڑ کر کے حضور کی محفل میں آ گیا، دن بھر حضور کو دیکھتا رہا۔ شاعر نے کیا کہا، جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا،
ابھی ہمیں علم نہیں ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ حضور کتنے حسین ہیں، ہم ان فاحشہ عورتوں کے چہروں کو اسکرین پر دیکھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آئیے بتاتا ہوں تمہیں حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ ابو قرصافہ کہتا ہے بکریاں چھوڑ کر حضور کو دیکھتا رہا، شام ہوئی تو بکریاں لے کے خالہ کے گھر چلا گیا۔ ایسے ہی روز دن گزرتے رہے، ایک دن میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں، میرے خالہ کے گھر میری شکایت آ گئی، وہ تیری بہن کا جو بیٹا ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے اور بکریاں دوسروں کے کھیت میں چھوڑ دیتا ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری خالہ نے تفتیش کی، تحقیق کی، اسے پتہ چل گیا بکریاں اللہ بھروسے چھوڑ کر کے تیرا وہ بھانجا مسلمانوں کے نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں شام کو جب میں بکریاں لے کر کے واپس آیا نا تو میری خالہ بڑے جلال میں تھی، خالہ کے قریب میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی، بڑے جلال میں تھی۔ میری خالہ نے کہا تجھے میں مار ڈالوں گی ابو قرصافہ، تجھے میں نے دوپہر کی روٹیاں دی، شام کی روٹیاں دی، تیرا باپ مر گیا، تجھے میں نے یتیمی کی گوشت سے بچایا، تو میری بہن کا لڑکا ہے، تجھے میں نے ترس کھایا، تجھ پر رحم کیا ہے، لیکن یہ بتا تو اپنا مذہب بدل کے مسلمانوں کے نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے، اپنی ماں کے سامنے وعدہ کر کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ یہ باتیں مجھے کہنی نہیں چاہیے، نعت خواہ حضرات موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی دوست یہ سمجھ لے کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ جب یہ بات شاعری میں ڈھلے تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری خالہ نے بڑے جلال میں کہا تجھے میں مار ڈالوں گی، میں تجھے روٹیاں پکا کے کھلاتی ہوں، غلامی تو نبیوں کی سردار کی اپنایا ہوا ہے، وعدہ کر اپنی ماں کے سامنے، اپنی اس خالہ کے سامنے کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ ایک جملہ ابو قرصافہ نے کہا، میں تو چلا جاؤں گا صبح کو لیکن یہ جملہ نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں تیرا کیا خیال ہے؟ ماں کہتی ہے میرے بیٹے تیرے مرنے کے بعد، تیرے باپ کے مرنے کے بعد تجھے میں نے غریبی میں بڑے دن گزارتے ہوئے پالا ہے، تیری نشو نما کی ہے، تیری پرورش کی ہے، جو تیری خالہ کہتی ہے ان کی بات مان لے، مسلمانوں کے نبی کے پاس کل سے بچ جایا کر۔ ابو قرصافہ نے جملہ کہا، خدا کی قسم دیکھنا کتنے عاشق بیٹھے ہوئے۔ ابو قرصافہ نے کہا ماں جو تو کہے گی میں اس پر عمل کروں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو، ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ ابو قرصافہ سے اس کی ماں نے کہا بیٹے کیا؟ ابو قرصافہ نے کہا میری ماں ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ تو خالہ کہتی ٹھیک ہے کل چل کے اس کے نبی کو دیکھ لیں گے، پرسوں سے یہ جانا بند کر دے گا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں وہ تو کل پتہ چلے گا پرسوں سے جائے گا، وہ تو کل پتہ چلے گا پرسوں سے جاتا کون ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں آگے آگے، میری ماں پیچھے پیچھے، خالہ میری پیچھے پیچھے، تینوں حضور کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ میری ماں حضور کے سامنے بیٹھ گئی، حضور کے سامنے میری ماں بیٹھ گئی، ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی، اندر کی سینری کا منظرنامہ دیکھیں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر بعد میں نے کہا مما، میری ماں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے، خوش ہو جاؤ تمہارے نبی کی بات ہوگی۔ میں نے کہا مما حضور یہی ہے، حضور یہی ہے۔ تو میری ماں نے کہا چپ چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کے چہرے کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، پھر چیخ کر کے بولی ابو قرصافہ میرا دامن چھوڑ دینا، اس محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، میں نے زمین پر ایسا انسان نہیں دیکھا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میری ماں تو دیکھتی کیسی، پیدا کرنے والے نے دوسرا محمد پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اللہ ہے عمر حضور کی ظاہر طور پر 63 سال کی، لیکن خدا کی قسم ہر وقت، ہر موڑ، ہر ساتھ، ہر لمحے میں حضور کا تازہ شباب نظر آتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نئی نسلوں کو حضور سے عشق کرنے کا درس سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین کہہ دو محبت کے ساتھ میں۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بس بیٹھے، آئی جب آپ کے دل میں حضور کا عشق سمو جائے گا، ایک شعر نعت کا پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہیے، دیکھیے شعر آپ سے سبحان اللہ کہنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں کہتا، اور آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں۔ مصرع کہے گا آپ سے، آپ سبحان اللہ کہیں، جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں، یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں۔ جو دل میں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں،
یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں، مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں۔ مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، مدینے کا تصور بس چکا ہے تیری جنت میں ہم ایک اور جنت۔ قافیہ یہی ہے، دیکھیے کہاں استعمال ہو رہا ہے، نہ تو میں سب کے لیے نہ سب میرے لیے۔ قافیہ وہی ہے، استعمال کرنے کی جگہ بدلی ہے۔ جو دل میں ہم تمنائے زیارت لے کے آئے ہیں، یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں، مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں۔ کہا نمرودیوں سے نعرے نمرودی نے گل ہو کر، خلیل اللہ دوزخ میں بھی جنت لے کے آئے ہیں، خلیل اللہ دوزخ میں بھی جنت لے کے آئے ہیں، مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں رضواں، تیری جنت میں ہم ایک اور جنت لے کے آئے ہیں۔ مرچا کی زمین پہ جو رہتے ہیں غریب نواز کے عشاق، ان کے خدام، ان کے نوکر چاکر، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اس زمین کا جائزہ لیں، اس زمین کو نظر محبت سے دیکھیں جس زمین کو سرکار مجاہد ملت کی زمین کہا جاتا ہے، جس زمین کو امام التارکین کی زمین کہا جاتا ہے، جس زمین کو تارک السلطنت کی زمین کہا جاتا ہے، جس زمین کو اپنے وقت کے عظیم الشان درویش اور قلندر بزرگ حضور سرکار مجاہد ملت نے آسمان بنایا ہے۔ اس زمین پہ رہنے والا ایک لہجہ ہے جو بہت ہی دیر تک خوبصورت لہجے کے ساتھ نعت پڑھنے کا ہنر وہ سیکھ چکا ہے، اور پورے ملک میں اس کی حکومت قائم ہے۔ شاعر اسلام جناب محترم شہنواز حسان صاحب سے گزارش کروں گا، آپ اگر خوش